الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وکم من قریۃ اہلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون صدق اللہ العظیم۔ سورہ الاعراف ہے اور اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ الف لام میم صاد 4 حروف مقطعات ہیں۔ ان کا ترجمہ بھی اکثر مفسرین نے ان کے نیچے اسی طرح ہی کیا ہے۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب نازل کی گئی آپ کی طرف، فلا یکن فی صدرک حرج، بس چاہیے کہ نہ ہو آپ کے سینے میں کچھ تنگی، من ہو اس کی تبلیغ سے، لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، یہ نازل کی گئی ہے تاکہ آپ ڈرائیں اس سے اور یہ نصیحت ہے۔ یہ سورہ ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی۔ اس وقت کفار و مشرکین کی اسلام دشمنی حد کمال تک پہنچ چکی تھی۔ آیات الہی کی تکذیب، احکام شرعی کا مذاق، مسلمانوں پر جور و جفا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم ان کا مقصد حیات بن کر رہ گیا تھا۔ انہیں راہ راست پر لانے کی ساری کوششیں بظاہر بے اثر معلوم ہو رہی تھیں، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نازک کو سخت صدمہ پہنچتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود فرمان خداوندی یہ تھا کہ دعوت حق دیتے چلو، پیغام حق سناتے رہو، راہ راست کی طرف بلاتے رہو۔ اس لیے اس سورت کے آغاز میں اپنے محبوب کو ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ آپ ان کفار کے معاندانہ رویہ سے تنگ دل نہ ہوں، بلکہ اپنا فرض ادا کرتے چلے جائیں اور اس مقدس کتاب کی تبلیغ میں سرگرم رہیں۔ لفظ حرج حرجہ سے ماخوذ ہے، اور حرجہ گھنے درختوں کے اس جھنڈ کو کہتے ہیں جن کی شاخیں آپس میں اتنی الجھی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان میں سے کوئی گزر نہیں سکتا، اور گزرنے والا وہاں پہنچ کر حیران و ششدر ہو جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے تنگی دل کو بھی حرج کہتے ہیں، کیونکہ مخالفت کی آندھیوں میں انسان پریشان ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے مفسرین کرام نے اس کا معنی تنگی دل سے کیا ہے۔ آیت کے اس حصے میں نزول قرآن کا مقصد بیان ہو رہا ہے کہ کفار اور منکرین کے لیے تو یہ انداز ڈرانے کا کام دیتا ہے، اور انہیں بتا رہا ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہارا انجام بڑا عبرتناک ہوگا، اور مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرتا رہا، اور انہیں ہر آن وہ عہد یاد دلاتا ہے جو انہوں نے اسلام قبول کرتے وقت اپنے رب سے باندھا تھا۔ ذکر کا معنی ہے صرف یاد کرانا۔ آگے اتبعوا ما انزل، مومن اے لوگو پیروی کرو جو نازل کیا گیا۔ آیت سابقہ میں اپنے رسول کو حکم دیا گیا کہ اس کتاب کی تبلیغ میں کسی قسم کی کوتاہی روا نہ رکھیں۔ اب اپنے بندوں کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کے ذریعے ان کی طرف جو احکام نازل کیے ہیں اس کی تعمیل سے سر منہ انحراف نہ کریں، اور انہیں چھوڑ کر کسی اور نظام قانون کی اتباع نہ کرنے لگیں۔ علماء محققین نے تصریح کی ہے کہ جس طرح احکام قرآنی منزل من اللہ ہیں، اسی طرح وہ احکام جن کو زبان رسالت نے بیان کیا ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے نہیں بلکہ وحی الہی ہی ہیں۔ علامہ بیضاوی فرماتے ہیں کہ ان سے مراد کتاب و سنت دونوں ہیں، کیونکہ سنت نبوی بھی منزل من اللہ ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ میرا محبوب اپنی ذاتی خواہش سے تو بولتا بھی نہیں، جو بذریعہ وحی اسے حکم ملتا ہے وہی اس کی زبان پر آتا ہے۔ تو اتبعوا ما انزل الیکم، اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور نہ پیروی کرو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی، قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم تم نصیحت قبول کرتے ہو، تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اس سے واضح ہوا کہ قرآن و سنت کی نصوص صریحہ کو چھوڑ کر منکرین حق اور مدعیان باطل کی آراء و افکار کی پیروی مسلمانوں کے لیے
کسی طرح روا نہیں۔ آج ہماری بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں کہیں ہم احکام الہی اور ارشادات نبوی کو اپنے مفاد اور آسائش سے مذام پاتے ہیں، اس وقت مصلحت وقت کا بہانہ کر کے قرآن و سنت پر اپنی ہوا اور آراء کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم تم نصیحت قبول کرتے ہو، یعنی جب تم نصیحت کی جاتی ہے تمہیں تو کچھ دیر تو اسے یاد رکھتے ہو، لیکن قلیل عرصہ کے بعد پھر اسے بالکل فراموش کر دیتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی بستیاں تھیں برباد کر دیا ہم نے انہیں، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، پس آیا ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت، أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ بسا اوقات انسان اپنی معاشی خوشحالی اور دنیاوی عزوجا کی وجہ سے یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ زندگی کا جو راستہ اس نے اختیار کر رکھا ہے وہی راہ راست ہے، اور اس کا آفتاب اقبال اسی طرح ہمیشہ درخشاں رہے گا، اس لیے وہ کسی رہنما کی دعوت کو غور سے سننا ہی گوارا نہیں کرتا۔ یہی حالت مکہ کے سرداروں اور دولت مندوں کی تھی۔ وہ اپنے جاہ و جلال اور عز و وقار پر اتنے مطمئن تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی طرف متوجہ ہونا ہی غیر ضروری سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ان کی چشم ہوش سے غفلت کا پردہ اٹھانے کے لیے سابقہ قوموں کی عبرتناک انجام کا ذکر فرماتے ہیں کہ تمہاری طرح وہ بھی دنیا کی فنا پذیر لذتوں میں محو تھے، اور ہمارے انبیاء کی دعوت پر غور و فکر تک کرنا اپنے لیے کسر شان سمجھتے تھے، لیکن جب انہوں نے ہدایت قبول کرنے سے پہم انکار کیا تو ایسے لمحوں میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا، جبکہ وہ خوب رات کے مزے لوٹ رہے تھے، ان کو خبر تک نہ ہوئی اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اس لیے اہل مکہ اس ڈیل پر مت غرور کرو، مہلت کی گھڑیوں کو غنیمت جانو، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں بھی ایسے ہولناک انجام سے دوچار ہونا پڑے۔ کم خبریہ ہے اور کثرت کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ یہ آگے اس کی سروی ناوی بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔